دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ہر سال حج کے موقع پر حاجی جمرات کے مقام پر شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں اور شیطان کی چال کو ناکام بناتے ہیں۔ لیکن اس بار حج کے دوران جب حاجی شیطان کو پتھر مار رہے تھے، جب شیطان کو 7 کنکریاں مار رہے تھے، تو اس وقت ایسا کیا واقعہ پیش آیا، ایسا کیا دیکھنے کو ملا کہ لوگ دنگ رہ گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اور یہی نہیں، اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگوں کے بھی ہوش اڑ جائیں گے، آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دل سے لائک ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اسلامی فرائض کی ادائیگی میں سب سے مشکل کام حج کے دوران جمرات کے مقام پر شیطان کو کنکریاں مارنے کا ہوتا ہے۔ جمرہ 3 جگہوں پر بنا ہوا ہے، یعنی 3 مختلف مقامات پر ہیں۔ یہ وہی جگہ ہیں جہاں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے یعنی ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کو ساتھ لے کر مینا کی طرف جا رہے تھے تو انہی 3 جگہوں پر شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے اور ورگلانے کی کوشش کی تھی، یعنی انہی جگہوں پر شیطان نے آپ کو اپنے بیٹے کی قربانی سے روکنے اور اللہ کی نافرمانی پر اکسانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی 3 جگہوں پر یعنی جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانی اور جمرہ عقبہ یعنی آخری مقام پر شیطان کو چھوٹی چھوٹی 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا تھا۔ یعنی یہ وہی جگہ ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر دور کر دیا تھا اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور ان کی گردن پر چھری چلانے لگے تو اس وقت اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبا بھیج دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شیطان بہت مایوس ہوا اور روتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو 7 کنکریاں مار کر بھگانے والا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اسے حج کا ایک خاص حصہ بنا دیا گیا۔ اسی لیے ہر سال اللہ کے حکم، سنت ابراہیمی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حاجی شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ عمل ایک علامتی عمل ہے جس کا مقصد ہر مسلمان کو یہ سکھانا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر راستے پر جہاں بھی شیطان انسان کو بہکانے یا نیک کام کرنے سے روکنے کی کوشش کرے، وہاں فوراً اس کی بات کو رد کر دینا چاہیے اور اپنے آپ کو شیطانی اثرات سے بچا لینا چاہیے۔ اس سال بھی حج کے دوران انہی 3 جگہوں پر شیطان کو 7 کنکریاں ماری، لیکن اس دوران جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ دوستو، حج کی ادائیگی کے دوران جب سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے تب سے اکثر ہر سال جمرات میں شیطان کو کنکریاں مارتے وقت بھگدڑ مچنے کے واقعات بھی سامنے آتے رہتے ہیں، جن میں کئی حاجی شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سعودی حکومت حج اور عمرے کے دوران حاجیوں کے لیے بہت بہترین انتظامات اور سہولتیں فراہم کرتی ہیں۔ پہلے شیطان کو کنکریاں مارنے کا یہ عمل زمین پر ہوتا تھا، لیکن اب وہاں 4 منزلہ عمارت بنا دی گئی ہے جس کی وجہ سے حادثات میں کافی کمی آئی ہے۔ لیکن اتنے بہترین انتظامات کے باوجود بھی پچھلے کئی سالوں میں ایسے حادثات ہوئے ہیں جن میں بہت سے حاجی زخمی اور شہید ہوئے۔ اور یہی نہیں، پچھلے سال حج کے دوران خاص طور پر شیطان کو کنکریاں مارنے کے وقت ایسا حادثہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ بھی اس موقع پر طرح طرح کے سوال کرنے لگے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ مسلمان مٹی سے بنے جمرات کو
پتھر مارتے ہیں اور شیطان کا سر کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا اس طرح شیطان مر جائے گا؟ دوستو، اسی حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بار حج کے دوران جب حاجی شیطان کو 7 کنکریاں مار رہے تھے تو جمرات کے ان 3 مقامات پر کئی حاجیوں نے ایک انسانی جسم جیسی شکل دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ کچھ حاجیوں نے اس شکل کو شیطان بتایا اور اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو میں ایک عجیب و غریب سایہ جیسی شکل دکھائی دے رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان کا سایہ ہے جو اپنی چالیں چلنے میں لگا ہوا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا صرف 1-2 حاجیوں نے نہیں دیکھا، بلکہ کئی حاجیوں نے اس سایہ کو دیکھا۔ کچھ حاجی تو اسے دیکھ کر بہت خوف زدہ ہو گئے اور ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے، جس کی وجہ سے وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ اتنے بہترین انتظامات ہونے کے باوجود بھی کئی حاجی زخمی ہوئے اور کچھ حاجی شہید بھی ہو گئے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حج کے دوران یہی شیطان ہے جو حاجیوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور بھگدڑ مچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے ہر راستے پر اسے گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جب شیطان نے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو اللہ پاک نے اسے قیامت تک کے لیے مردود اور لعنتی قرار دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جنت سے نکل جا، اور اس مقام و مرتبے سے بھی محروم کر دیا جو اسے عبادت کی وجہ سے ملا تھا، اور اس کے تکبر، حسد اور نافرمانی کی وجہ سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور مردود بنا کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف جا کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کر لیا، اب وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ مجھے بھی حکم ملا تھا لیکن میں نے نافرمانی کی، اس لیے مجھے جہنم والا بنا دیا گیا۔ اس بات کو سوچ سوچ کر شیطان بہت روتا ہے، لیکن اگر وہ کسی مسلمان کو نیک کام سے روکنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہر وقت اللہ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے تاکہ شیطان خوش نہ ہونے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر وقت شیطان مردود کے شر سے اور اس کے سائے سے محفوظ رکھے، اور اس سال جتنے بھی حاجی حج پر گئے ہیں اللہ پاک ان سب کا حج قبول فرمائیں اور انہیں صحیح سلامت اپنے گھروں اور وطن واپس پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، مکہ مکرمہ میں حج کے دوران طواف کرتے ہوئے اچانک بہت تیز آندھی اور طوفان آ جاتا ہے، غلاف کعبہ ہلنے لگتا ہے اور پھر ایک ایسا منظر سامنے آتا ہے جسے دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے اور آپ کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ آپ واقعی خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ معجزہ دیکھنے کی توفیق دی، اور وہ لوگ بھی بہت خوش نصیب ہیں جنہیں حج کی سعادت ملی۔ ان کی خوش قسمتی کا اندازہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور ہو جائے گا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو بھائی اور بہن پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، بات ہو رہی ہے مقدس خانہ کعبہ کی، اس لیے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خوبصورت اور ایمان تازہ کر دینے والی ویڈیو۔ دوستو، یہ واقعہ ہے ایک ایسے شخص کی جس کی ماں کی زندگی میں صرف ایک ہی خواہش تھی اور وہ تھی حج کرنا۔ اس شخص نے اپنی ماں کا یہ خواب پورا کرنے کے لیے پوری زندگی شادی تک نہیں کی۔ وہ ایک عام سا ملازم تھا، پوسٹل سروس کے چیئرمین آفس میں کام کرتا تھا۔ اس کا کام تھا
فائلیں ایک آفس سے دوسرے آفس لے جانا اور فارم لانا اور واپس پہنچانا، لیکن اس کی ڈیوٹی صرف یہی نہیں تھی۔ گرمیوں میں اے سی چلانا، سردیوں میں ہیٹر جلانا، میز صاف کرنا، ڈسٹ بن خالی کرنا، باتھ روم میں صابن تولیہ، ٹیشو اور دوسری چیزیں رکھنا، صاحب کی گاڑی کا دروازہ کھولنا، مہمانوں کو چائے پانی دینا، لنچ لگانا، برتن دھونا، کوٹ پکڑنا، میٹنگ سے پہلے بریف کیس لانا، شام کو آفس بند کرنا، بیگم صاحبہ کے کام کرنا، سبزی اور گوشت لانا، درزی سے کپڑا لانا، دھوبی سے حساب کرنا، یہ سب اس کے روزانہ کے کام تھے۔ اتنی سخت محنت کے بعد بھی اسے صرف 8,000 روپے مہینے ملتے تھے۔ پوری زندگی انہی 8,000 روپے میں چل رہی تھی۔ غربت اتنی تھی کہ کبھی کبھی کھانے کے پیسے بھی مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ اس کی تعلیم بھی زیادہ نہیں تھی، بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک بڑا بھائی غربت سے تنگ آ کر کہیں چلا گیا تھا، پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ چیئرمین صاحب کا چھوٹا سا کوارٹر ہی اس کی پوری دنیا تھی، لیکن دوستو اس کے دل میں ایک بہت بڑی دولت تھی، اور وہ تھی اپنی ماں کی محبت۔ بچپن میں اس نے اپنی بیمار ماں سے ایک حدیث سنی تھی کہ جو شخص اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرتا ہے۔ یہ بات اس کے دل میں بس گئی تھی۔ دن میں وہ آفس میں کام کرتا اور رات کو اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا، یہی اس کی پوری زندگی تھی۔ اس نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ اس کی ماں ہمیشہ کہا کرتی تھی میرا محمد بشیر مجھے حج کروائے گا، مجھے مکہ مدینہ لے جائے گا۔ وہ بچپن سے یہی سنتے آیا تھا۔ حج بہت مہنگا تھا اور اس کی تنخواہ بہت کم تھی۔ اگر وہ شادی کر لیتا تو ماں کا حج کبھی ممکن نہ ہوتا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شادی نہیں کرے گا۔ ہر مہینے اپنی کمائی میں سے 1,500 یا 2,000 روپے بچاتا اور ماں کے حج کے لیے جمع کرتا رہتا تھا۔ لوگ اسے بندہ محمد بشیر کہتے تھے کیونکہ وہ ہر بات بہت ادب سے کرتا تھا۔ اگر کبھی کسی سے بات ہوتی تو سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا بندے کا نام محمد بشیر ہے۔ لوگ ہنس دیتے اور آہستہ آہستہ اس کا نام ہی بندہ محمد بشیر پڑ گیا۔ اسے یہ نام بہت پسند تھا۔ آخرکار کئی سال کی محنت کے بعد اس نے حج کے پیسے جمع کر لیے۔ پھر پتا چلا کہ اس کی ماں اکیلے حج نہیں جا سکتی، اس کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا۔ 10 سال کی محنت کے بعد بھی مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ اسی دوران آفس کے ایک دوسرے ملازم کا بیٹا چھت سے گر گیا، اس کے سر پر شدید چوٹ آئی۔ ڈاکٹر نے کہا آپریشن کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے۔ اس ملازم نے 1 لاکھ جمع کر لیے تھے، لیکن 1 لاکھ کم پڑ رہے تھے۔ وہ روتا ہوا محمد بشیر کے پاس آیا۔ محمد بشیر خود اپنی ماں کے حج کے لیے پیسے جوڑ رہا تھا، لیکن اب ایک بچے کی جان کا مسئلہ تھا۔ اگر وہ پیسے نہ دیتا تو شاید بچہ مر جاتا۔ وہ بہت پریشان ہوا، پھر گھر گیا، اپنی الماری کھولی اور ماں کے حج کے لیے جمع کیے ہوئے سارے پیسے نکال کر اس شخص کو دے دیے۔ اس کے بعد مسجد گیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی یا اللہ میں نے پوری کوشش کی، شاید تو نے میری ماں کا حج ابھی نہیں لکھا، اب تو ہی میری ماں کو صبر دے۔ وہ بہت رویا اور گھر کو آ کر سو گیا۔ اگلے دن چیئرمین صاحب نے اعلان کیا کہ وہ اپنے 2 ملازموں کو سرکاری خرچے پر حج پر بھیجیں گے۔ جب قرعہ نکالا گیا تو ایک نام بندہ محمد بشیر کا نکلا اور دوسرا اسی ملازم کا جس کے بیٹے کا آپریشن ہوا تھا۔ وہ ملازم فوراً چیئرمین صاحب کے پاس گیا اور ساری بات بتا دی کہ محمد بشیر نے اپنی ماں کے حج کے پیسے کو اس کے بیٹے کے جان بچانے کے لیے دے دیے۔ یہ سن کر چیئرمین صاحب کی آنکھیں بھر آئیں اور اس ملازم نے کہا سر میری جگہ محمد بشیر کی ماں کو حج پر بھیج دیں، میں جوان ہوں، بعد میں بھی جا سکتا ہوں۔ چیئرمین صاحب مان گئے۔ اس طرح بندہ محمد بشیر اپنی ماں کو لے کر حج پر چلا گیا۔ دوستو حج کے دوران وہ ہر وقت اپنی ماں کی خدمت کرتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہتا تھا کہ اچانک بہت تیز آندھی آئی، غلاف کعبہ زور زور سے ہلنے لگا۔ پھر محمد بشیر نے دیکھا کہ ایک نور ظاہر ہوا اور اس نور میں
ایک بہت خوبصورت اور نورانی شخصیت اس کی طرف آ رہی ہے۔ وہ فوراً روتا ہوا ان کے قدموں میں گر گیا اور یا رسول اللہ کہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور فرمایا، بشیر، تیری ماں کے لیے محبت، تیری نیت اور تیری خدمت اللہ کے یہاں قبول ہو گئی ہے، آج تو کامیاب ہو گیا۔ اتنے میں اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ ہوش میں آ گیا۔ اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، تو کیوں رو رہا تھا؟ وہ سمجھ گیا کہ شاید یہ خواب تھا یا کوئی روحانی کیفیت، لیکن اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ اس نے آنسو صاف کیے، ماں کا ہاتھ پکڑا اور دوبارہ طواف شروع کر دیا۔ حج کے دوران ایک خاندان اس کی ماں کی خدمت دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ انہوں نے وہیں اپنی بیٹی کا رشتہ محمد بشیر کو دے دیا۔ واپس آنے کے بعد اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے سسر نے ایک چھوٹا سا گھر اور کچھ پیسے دے کر مدد کی۔ اس کی بیوی بہت سمجھدار تھی۔ اس نے گھر میں 10 سلائی مشین لگائیں اور محلے کی لڑکیوں کے ساتھ مل کر چھوٹا سا کام شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ان کا کام چل پڑا۔ آج بندہ محمد بشیر 10 سلائی مشینوں کا مالک ہے۔ ہر سال خوشی خوشی حج پر جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ اس کی کامیابی اس وقت شروع ہوئی جب اس نے اپنی ماں کے حج کے پیسے ایک زخمی بچے کی جان بچانے کے لیے دے دیے تھے۔ دوستو، ذرا تصور کیجئے، ایک آدمی جو 15 سال تک مندر میں شیولنگ کی پوجا کرتا رہا، اچانک اس کے دل میں مکہ جانے کی ایسی بے چینی پیدا ہوئی کہ وہ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگانے کو تیار ہو گیا۔ وہ کیا دیکھنے جا رہا تھا؟ اور جب وہ حجر اسود کے بالکل قریب پہنچا تو اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس کی ساری الجھنیں ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ دل کو ہلا دینے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ حیران کن حقیقت بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں حجر اسود کا وہ راز سامنے آئے گا جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ اگر آپ کو بھی خانہ کعبہ اور حجر اسود سے سچی محبت ہے تو ابھی دل سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ 19ویں صدی کا ہے۔ نیپال کے ایک مندر میں ایک پنڈت رہتے تھے۔ وہ بھگوان شیو کے بہت بڑے بھکت تھے۔ اپنی جوانی کے پورے 15 سال انہوں نے مندر میں پوجا، بھکتی اور شیولنگ کی عبادت میں گزار دیے تھے۔ ان کی پوری زندگی مذہبی باتوں اور عبادت میں گزرتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کچھ ہندو بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں مختلف مذاہب کی باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران کسی نے مکہ اور خانہ کعبہ میں موجود کالے پتھر یعنی حجر اسود کا ذکر کیا۔ کسی نے کہا وہ پتھر دراصل شیولنگ ہے۔ کئی لوگوں نے اس بات کی تائید کی جبکہ کچھ نے اسے مذاق سمجھا، لیکن یہ بات اس پنڈت کے دل میں اتر گئی۔ اس کے دل میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر یہ واقعی شیولنگ ہے تو وہ وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ ہندوؤں کو اس کے درشن کیوں نہیں کرنے دیے جاتے؟ یہ سوال اسے دن رات پریشان کرنے لگے۔ پوجا کے وقت، اکیلے بیٹھتے وقت، ہر لمحہ اس کے ذہن میں وہی پتھر گھومتا رہا۔ اس نے کئی لوگوں سے پوچھا، زیادہ تر نے کہا ہاں وہ شیولنگ ہی ہے، مگر کسی کے پاس کوئی پکا ثبوت نہیں تھا۔ پنڈت کا دل اب چین سے نہیں بیٹھ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، مجھے خود جانا ہوگا، خود دیکھنا ہوگا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مکہ میں غیر مسلموں کو داخلے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس کی بے چینی اتنی بڑھ چکی تھی کہ کوئی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی۔ اس نے چھپ کر اسلام کے طریقے سیکھنے شروع کر دیے، نماز پڑھنا، اسلامی طریقے سمجھنا، لباس اور رہن سہن سب بدل لیا۔ پورے 3 مہینے کی محنت کے بعد جب اسے یقین ہو گیا تو اس نے مکہ کا سفر شروع کیا۔ اس زمانے میں سفر بہت مشکل تھا، ہفتوں کا سمندری سفر۔ پورے راستے اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا، میں اس پتھر کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ لمبے سفر کے بعد جب وہ مکہ پہنچا تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگلے دن وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ چاروں طرف کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رونق،
عبادت، سکون، مگر اس کی نظر صرف ایک پتھر پر تھی۔ پہلے دن وہ ہمت نہ کر سکا، دور سے دیکھ کر واپس آ گیا۔ دوسرے دن پھر آیا، اس بار ہمت کی، طواف شروع کیا اور بار بار اس کی نظر حجر اسود پر پڑتی جاتی رہی۔ پورا دن اسے غور سے دیکھتا رہا، جتنا دیکھتا گیا اس کی الجھنیں ختم ہوتی گئی اور آخر کار اسے یقین ہو گیا یہ شیولنگ نہیں، یہ حجر اسود ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، برسوں کی بے چینی ختم ہو گئی۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی بات سکھاتا ہے۔ جو سچائی کی تلاش کرتا ہے، اللہ اسے خود راستہ دکھا دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس پتھر کی جس کے لیے یہ سارا سفر کیا گیا۔ دوستو، 2021 میں سعودی حکومت نے حجر اسود کی 49,000 میگا پکسل کی حیرت انگیز ریزولیشن تصویر جاری کی۔ فاکس اسٹیکنگ ٹیکنالوجی سے 7 گھنٹے کی عکس بندی اور 50 گھنٹے کی محنت کے بعد یہ تصویر تیار کی گئی۔ اس میں ہر چھوٹا حصہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ ایک غیر مسلم سائنسدان نے ان تصاویر کا گہرائی سے جائزہ لیا اور جو باتیں سامنے آئیں انہوں نے اسے حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ عام پتھر نہیں بلکہ یہ اپنے قریب آنے والوں کی نشانی محفوظ رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اسے اپنے ساتھ لائے تھے۔ شروع میں یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود کو اپنے نیک اعمال کا گواہ بنا لو، قیامت کے دن یہ آنکھوں اور زبان کے ساتھ گواہی دے گا۔ دوستو، یہ وہی پتھر ہے جس کا بوسہ لینا عمرہ اور طواف کو مکمل کرتا ہے۔ اب ایک دلچسپ واقعہ سنیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک کمزور عرب خاتون حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھی۔ وہاں بہت زیادہ بھیڑ تھی اور ایک سعودی شہزادہ بھی موجود تھا۔ خاتون بھیڑ میں جانے سے ڈر رہی تھی، اس لیے اس نے دور سے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی بھی تھی۔ سیکورٹی نے سمجھا وہ حملہ کرنے والی ہے، اس لیے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں جب پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں تو صرف حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتی تھی۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر بھیڑ زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر کے بھی بوسہ لیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ دوستو، حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں جنت کے پتھر ہیں اور قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اگر آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ حجر اسود کو سکون سے بوسہ دے سکیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دوستو، یہ تھی وہ انوکھی کہانی اور حجر اسود کا راز۔ امید کرتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں کوئی شک تھا وہ دور ہو گیا ہوگا۔ دوستو، یہ تھی وہ انوکھی کہانی اور حجر اسود کا راز۔ امید ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کوئی شک تھا وہ دور ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حجر اسود کی زیارت اور بوسہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ میں اللہ اکبر یا سبحان اللہ لکھیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔